الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين ثم الصلاة على رسوله الكريم جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المخجلين واللعنة على أعدائهم أجمعين وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يهتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ سے گزارش ہے سورہ حمد و تین سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے جن لوگوں نے آج کی نظر کے لیے اہتمام کیا ہے ان کے اور تمام نوشہ میں جنات کی مرحومی کے لیے ارسال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقيم مغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل مل کے درود پڑھ دیں آپ لوگ مرتبہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیز محترم، جیسا ماہ محرم میں مجالس کا سلسلہ ہوتا ہے، مجھے مختلف جگہ پر جا کر اپنے معروضات کو عرض کرنا ہوتا ہے، تو میں ہمیشہ موضوع کا انتخاب کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ جس طرح سے ایک آئیڈینٹی لوگوں نے مجھے دے دی اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کرتے ہوئے اس موضوع کے ماتحت اپنے معروضات کو اور اپنی جو ہے وہ مفاہیم کو آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچاؤں. تو ہر سال سائنٹیفک موضوع کو چنا جاتا ہے تاکہ اس کے تحت میں توحید، نبوت اور عظمت آل محمد کو ثابت کیا جائے کہ قرآن نے اسی ذیل میں بہت سے تذکرے کیے ہیں. اور ہر سال کسی نہ کسی موضوع پر میں نے گفتگو کی جو آپ کے اذہان عالیہ میں ہوگی. اس سال کا موضوع جو ہے وہ چینٹی ہے، کیونکہ خداوند تعالیٰ نے پورا ایک مکمل سورہ اس کے نام پر رکھا ہے جو سورہ نمبر 27 ہے، اور اسی کی آیت نمبر 18 کو میں نے سرنامہ کلام کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کیا. اور یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل، کہ جب جناب سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ اس وادی جو ہے چینٹیوں تک پہنچے یا نمل کی وادیوں تک پہنچے، تو چینٹیوں کے سردار نے چینٹیوں سے کہا قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکینکم، کہ تم اپنے اپنے جو ہے وہ کالونیز کے اندر واپس چلی جاؤ. کیوں؟ کہ لا یحتمنکم، کہ ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں کچل دے اور اسے پتہ بھی نہ چلے. تو ذرا اس کا مفہوم کیا ہے کہ یہ ایک قرآن کی آیت ہے جو 1400 سال پہلے قرآن مجید میں اللہ نے رکھ دی. آج بھی یہ آیت قرآن میں مجید میں موجود ہے اور قیامت تک باقی رہے گی، کیونکہ قرآن کو کوئی مٹا نہیں سکتا تو اس آواز کو بھی نہیں مٹا سکتا. اب پیغام جو ہے اس میں اللہ کی عظمت نظر آ رہی ہے، سلیمان کا مرتبہ نظر آ رہا ہے. اس کے بعد ایک پیغام ہے کہ جو خدا بتانا چاہتا ہے کہ تم پہچانو نہ پہچانو، یہ چیٹیاں میرے سلیمان کو پہچانتی ہیں. سلیمان کا نام لیا نا، تو سب سے پہلے سلیمان، تو لازمی جب سلیمان کو پہچانتی ہوں تو کیا خالق سلیمان کو نہیں پہچانتی ہوں گی؟ اور یہ بھی جانتی ہیں کہ جو آ رہا ہے یہ اکیلا نہیں ہے، لشکر کے ساتھ ہے. یہ اکیلا نہیں ہے، لشکر کے ساتھ. اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک پیغام ہے عزیزان گرامی کہ چینٹیوں کو خدا نے شعور عطا کیا ہے، اور یہ شعور بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کو بھی پہچانتی ہیں اور ولی اللہ کو بھی پہچانتی ہیں. اسی لیے کہا اب لازمی کہ یہ ہمارے پاس تو یہ آیت ہے، ہمیں تو پتہ نہیں چلتا کہ کیا گفتگو ہوئی، یہ کنورسیشن ہے یا سگنلز ہیں، کیا ہے. لیکن آج آپ دیکھیے کہ ABC نے بہت بڑا ویڈیو بنایا، ہم نے شاید کبھی آپ نے ذرا سرچ کیا ہے، ایک ویڈیو ہے. اور دنیا بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے. جب بڑھ رہی ہے تو وہ تیزی کے ساتھ ڈیولپ ہوتی ہوئی دنیا میں نئی ریسرچ آ رہی ہیں، اتنے ایفیشینٹ. یہ آپ کو ماشاءاللہ مائک آج سے 11 سال پہلے کیا تھا اب کیا ہے،
اور اس کے بعد آگے اور بڑھتا رہے گا اسی طرح. تو یہ مائک جو ہے یہ اس کی اسپیڈ بتا رہی کہ آج کتنا ایفیشنسی. اسی طرح بہت ہی ہائی جو ہے وہ ایفیشنسی کے مائکرو فونس آ گئے اور اتنے باریک ہیں. آپ ابھی میں نے کیمرہ دیکھا, اس نے ایسا بنایا جو چینٹی کے چال کے اوپر اپنے آپ کو موو کرتا ہے. کتنے بڑے سینسرز بنائے. ابھی یہ دنیا بہت آگے بڑھا, میرے پاس وہ ٹیکنالوجی بتاتی بھی نہیں ہے جہاں پہ دنیا پہنچ چکی ہے. تو بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے. تو یہ اس نے ایک بڑی ویڈیو بنایا, ویڈیو بنا کر جب اس نے وہ چینٹیوں کے اس لانے میں کہہ لیجیے کہ کالونی میں جب یہ اپنے رکھے مائکرو فونس کو, تو انہوں نے جو ریکارڈنگ کی اس کو دیکھ کر وہ حیران ہو گئے. وہ سمجھتے تھے چینٹیاں آج تک صرف کیمیکل سگنلز بھیجتی ہیں, ایک دوسرے کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے ان کے پاس کیمیکل سگنلز ہیں, کنورسیشن نہیں ہے. لیکن جب انہوں نے ان کی آوازوں کو ریکارڈ کیا تو اس میں دیکھا کہ اس کے اندر جو ویوز ہیں وہ سملر نہیں ہیں, ان ایون ہیں. ان ایون ویوز اسی وقت بنتی ہیں جب کنورسیشن ہو, کہ میں ہے کہنے کی آواز کچھ اور ہے, خے کہنے کی آواز کچھ اور ہے. تو جب میں بولوں گا تو میری آواز کا جو گراف بنے گا وہ ڈیفرنٹ ہوگا, کیونکہ میں نے ڈیفرنٹ لفظ بولا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے جب گراف دیکھا تو وہ چونک گئے. اس کا مطلب وہ کہتے ہیں کہ کمیونیکیشن کے اندر لینگویج یوز کرتی ہیں, یہ بولتی ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تم نے آج بولی کو سنا ہے, سلیمان نے 1400 سال پہلے سنا تھا. صلوات پڑھنے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب ایک جملہ ہے, کاش اگرچہ یہ ہوتا کہ جو ریکارڈنگ کرنے والا سائنٹسٹ تھا وہ اس آیت کو بھی پڑھ لیتا اور سوچتا کہ اللہ نے تو 1400 سال پہلے قرآن میں لکھ دیا تھا, مجھے آج پتا ہے, اس کا مطلب یہ قرآن جو ہے وہ 1400 سال پہلے وہ بات بتا رہا ہے جس کو ہم نے آج پتا لگائیے. اگر قرآن کو مان لیں گے تو نہ جانے کتنا آگے چلے جائیں گے. جب قرآن کے ساتھ ساتھ چل کر ہم پہنچ سکتے ہیں, خود نہیں جا سکتے, قرآن ہی لے جا سکتا ہے. تو یہ کنورسیشن تھا. تو یہ اب دوسری چیز ان کے بارے میں ایسا عجیب یہ انسیکٹ ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے, اس کا پاور کا. سب سے پہلے سوشل انسیکٹ ہے. دوسرا کیا ہے, ایک گورننس کے اندر کام کرتا ہے. دوسرا کیا ہے, تیسری چیز کیا ہے کہ اس کے اندر ایکسٹرا آرڈنری پاور اور انرجی ہے. ٹاسک جو دے دی جاتی ہے اس کو کبھی اس سے منصرف نہیں ہوتا. اس انسیکٹ کی یہ خوبی ہے, اس چینٹی کی یہ خوبی ہے کہ اپنے ٹاسک کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان بھی لگا دیتا ہے. کہ اتنی چھوٹی سی. اب اس میں جو توحید کے نکات سن لیجیے 2-3, کیونکہ وقت کم ہے اس لیے مجھے چاہتا ہوں کہ مین پوائنٹ آپ کو عطا کر دوں, ورنہ بہت لمبا ڈسکشن ہے یہ نا. تو صرف مین پوائنٹ. سب سے پہلی بات ہے کہ چھٹے امام نے کہا توحید مفضل میں صلی علی محمد و آل محمد, کہ اس چینٹی کے سر کو دیکھو کتنا باریک ہے, آلپن کے ہیڈ سے بھی چھوٹا ہے, لیکن اللہ نے کتنا مکمل بنایا ہے. اس پہ آنکھ بھی ہے, اس پہ ناک بھی ہے, اس پہ منہ بھی ہے, اس پہ سر بھی ہے, اور سر میں سوچنے اور سمجھنے کی طاقت بھی ہے. اس سر میں سوچنے اور سمجھنے کی طاقت بھی ہے. کتنی طاقت ہے سوچنے اور سمجھنے کی لیے. ابھی میں نے دیکھا کہ چھوٹے سے سر میں 500,000 جو ہے وہ نروز ہیں. صلوات پڑھ دیجیے اللہ اللہ اکبر. اچھا دیکھیے کیا ہے, 500,000 نروز ہیں. اس کا جو اینٹینا ہے وہ اتنا پاورفل ہے, ہمیں ویدر کا بعد میں پتہ چلتا ہے, CNN ABC بتاتا ہے, یہ آپ پہلے ہی بتا دیتے, یہ اندر چلی جائیں اس کا مطلب ویدر پکڑنے والا ہے. چینٹیاں اگر اندر چلی جائیں اس کا مطلب ان کو ویدر کا, ہم سے وہ کوئی چینل نہیں دیکھتی ہیں. اللہ نے ان کو کمیونیکیشن کا اتنا بڑا مادہ دیا ہے جو انسان آج بھی سمجھ نہیں سکتا ہے. تو اتنا بڑا پاور ان کو دیا ہے. تو یہ اللہ کی بہت بڑی ایک مصلحت اور سامنے اس کے ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اگر اللہ نہیں ہوتا تو اس چینٹی کو اتنا کامل بنانے والا کون ہے, کتنا اتنا کامل اس کو بنایا ہے. اچھا دیکھیے اس آیت کے اوپر ایک جملہ سن لیجئے کہ نہ صرف عقل و شعور ہے, اس میں کیا عقل بھی ہے شعور بھی ہے. جہاں عقل و شعور ہوتا ہے وہاں ایک بہت رسپانسبلٹی آ جاتی ہے. کیا ہے, جہاں عقل و شعور ہوتا ہے وہاں انسان کے اوپر ایک ذمہ داری ہے. وہ ذمہ داری کیا ہے, کیا کہا ہے, قالت نملۃ یا النملۃ ادخلوا مساکنکم. کیا کہا ہے اس نے کہ چینٹیوں کے سردار نے کہا کہ چینٹیوں اپنے اپنے جو ہے وہ گھروں میں چلی جاؤ. یہ کیا ہے زانا گرامی, امر بالمعروف ہے. کیا ہے, امر بالمعروف ہے کہ خطرے سے آگاہ کر کر اپنے ہم جنس کو بچانا یہ وہی کر سکتا ہے کہ جو عقل رکھتا ہو. خدا نے کہا یہ صرف جو ہے وہ اپنے جو ہے زندگی نہیں گزارتی اپنے تک, بلکہ اپنے ہم نو جنس کے جتنے لوگ ہیں ان کو خطروں سے بچاتی بھی ہے. اب سنیں عزیزان گرامی کہ چینٹی امر بالمعروف نہیں عمل کرے, جو انسان اشرف المخلوقات اگر کرنا چھوڑ دے تو چینٹیوں سے بھی گر جائے گا.
صلوات پڑھ دے گا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس کے سائنٹیفک ڈسکشن بہت لمبے ہیں, میں آپ کو اس میں لے جانا نہیں چاہتا کہ میرے پاس گھڑی کی سوئیاں جیسے چل رہی ہیں نا, اس اعتبار سے یہ ڈسکشن کو انشاءاللہ پھر جب میں آؤں گا سب جگہ سے مجلس پڑھ کر پھر آپ کو سناؤں گا, یہ تو موضوع ہے. لیکن میں آپ کو اس کا جو اخلاقی پہلو وہ بتاتا ہوں. دو داستانیں سلیمان کی ہیں جو بہت سارے ہمارے شیعہ شیخ صدوق تک نے اس کو نقل کیا ہے. ایک داستان, سلیمان بیٹھے ہوئے تھے, آسان کر کے تاکہ خواتین بھی سنیں, کہ صرف سائنٹیفک جو ہوتی ہے نا ڈسکشن زیادہ سا ٹف ہوتا ہے, لیکن ابھی آپ دیکھیے اس کے وجود میں کیا کیا ہے اور اس میں کیا کیا اس کے اندر. ایون ایک نقطہ سن لیجیے, ابھی میں نے دیکھا, پھر شاید میرے ذہن میں رہنا ہے. کہتے ہیں یہ چیٹی جو ہیں, جو اس کی کئی 50,000 سے زیادہ اس کی جو ہے ڈفرینٹ جو ہیں اسپیشیز ہیں, اور ان میں بہت خطرناک بھی ہیں. میں فائر اینٹس ہیں. ایک کون سی اینٹ ہے؟ فائر اینٹس ہے. یہ فائر اینٹ اتنی پاورفل ہوتی ہے, ارجنٹائنا میں پائی جاتی ہے, اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ یہ ساؤتھ امریکہ میں پائی جاتی ہے, کہ یہ آپ کے جو ہے میٹل کے وائر کو بھی کاٹ دیتی ہے. کس کو کاٹ دیتی ہے؟ میٹل وائر کو. اور سب سے زیادہ اٹیک کہاں کرتی ہے؟ ایئرپورٹ کے اوپر جو لائٹ لگی ہوتی ہے اس پہ اٹیک کرتی ہے, اور اٹیک کرنے کے بعد یہ وہاں کے میٹل وائر کو کاٹ کر لائٹ کو ڈسکنیکٹ کر دیتی ہے, تو پلین کے لینڈ ہونے میں پرابلم ہوتی ہے. تو امریکن گورنمنٹ میں بہت طاقت لگائی کہ کسی طرح سے اس کو مار ڈالیں, لیکن کہتے جتنا اس کو مارنا چاہے تو اتنی زیادہ بڑھتی ہے, جتنی زیادہ اس کو یہ فائر اینٹ کے بارے میں لکھا, اس سے بھی کتاب میں نے دیکھا پورا. 2 گھنٹے کی BBC نے اس کے اوپر ڈاکومنٹری بنائی ہے, میں نے پوری اس کے زیادہ تر اس کو دیکھا ہے. تو اب اس میں ایک نقطہ کیا میں نے کیوں سنا ہے آپ کو, ایک جملہ ایک پیغام ہے. دشمنان نے کہ تم اگر ایک چیٹی کو نہیں مٹا سکتے کہ جس کا ایک چھوٹا سا سردار ہے, اسے کیا مٹاؤ گے جس کی وجہ سے کائنات باقی ہے. صلوات پڑھ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دوسرا چیٹی کو اتنا شعور دیا, اتنی انٹیلیجنٹ ہے. ایک سائنٹسٹ ابھی اوپر دیکھ رہا تھا, اس نے کہتے ہیں کہ اب یہ اسپیشیز سب کی الگ الگ ہے, تو ایک اسپیشیز اگر ہے اس کی, ایک جس کو بتایا ارجنٹائنا کی ایک خاص اینٹ ہوتی, فائر اینٹ نہیں, دوسری جو پوری دنیا میں پھیل گئی. ابھی خالی ارجنٹائنا میں چند سال پہلے ہوتی تھی, لیکن کچھ انسان اس کو لے گئے, کچھ شپنگ کے ذریعے جیسے پہنچی, تو اس نے ٹیسٹ کیا ہے. ٹیسٹ دیکھنے لائق ہے, 3-4 ٹیسٹ ہیں ان کے, اگر اس میں جاؤں گا تو وقت ہوگا, لیکن سنیے بہت بڑے پیارا ٹیسٹ ہیں. کہتے ہیں 2 اینٹس کو اس نے جو ہے جو ایک ہی اسپیشیز کی تھی, ایک ہی لیکن کالونی الگ تھی, ایک کو لیا اس نے ارجنٹائنا سے, بہت بڑا میسیج ہمارے لیے. ایک کو اس نے لیا ارجنٹائنا سے, دوسرے کو لیا اس نے بالکل افریقہ سے, اور اس نے لینے کے بعد یہ 2 لیکن تھی ایک ہی جگہ کی, بچھڑ گئی تھی, دور دور چلی گئی تھی. لانے کے بعد اس نے دونوں کو ایک جو ہے وہ جار میں رکھا, مائکروسکوپ کے نیچے دیکھ رہا تھا کہ کیا ہے, کیا بھی ایک دوسرے پر اٹیک کریں گے کہ نہیں. تو تھوڑی دیر انہوں نے ایک دوسرے, خوشبو الگ الگ ہے ان کی, کیونکہ اپنی رانی سے خوشبو لیتی ہیں, وہ پوری ڈسکشن بہت لمبی ہے, لیکن انہوں نے تھوڑی دیر تک ایک دوسرے کو کمیونیکیٹ کیا, اپنے جو ہے وہ اینٹینا ملائے, ہاتھ آپ ملاتے ہیں وہ اینٹینا ملاتی ہے. صلوات پڑھ دیجیے اللہ. جو بھی ان کا کنورسیشن ہوا باہر, جو بھی سلام دعا ان کی اپنی ہوگی وہ تو وہ جانے, ہے نا, ہوا. اس کے بعد پھر دونوں لڑی نہیں, دونوں نے آپس میں جھگڑا نہیں کیا, بس آپ نے کمیونیکیٹ کر کے مسافہ کر کے اپنے وہیں گھومنے لگ گئی. اس نے کہا اب دوسرا کیا, 2 الگ اسپیشیز لی, اب دونوں الگ اسپیشیز تھیں, دونوں کا اپنا الگ اسٹرکچر تھا, دونوں کو لیا, اس نے پھر رکھا. تو پہلے تو آس پاس آئی, آنے کے بعد ودن نو ٹائم ایک دوسرے پر اٹیک کر دیا, اور اٹیک کرتے ہی اب جب لڑائی ہوئی تو لڑائی اتنی خطرناک اس نے دکھائی ہے, کہتے ہیں اس لڑائی میں کوئی بچتا نہیں, دونوں مرتے, کیونکہ دونوں کو اتنا پاور دیا ہے کہ اس کے وہ آرگنز جن سے لیونگ ان کی لائف باقی ہے اس کو توڑ دیتی ہیں, اتنی پاورفل ہوتی ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے اٹیک کیسے کرتے ہیں. وہ پوری داستان ہے الگ کیا کرتے ہیں. کہتے ہیں جب آپ کو کاٹتی ہے نا, یہ چینٹی جب آپ کو کاٹتی ہے تو اپنے جو ہے 500,000 جو ہے نروز کو ایک ساتھ یوز کر کے بائٹ کرتی ہے. یہ پاور اس کو دیا ہے آپ کو کاٹنے کے, دشمن کو بھی چھوڑتی نہیں, اپنی جان لگا دیتی ہے اس کو مان, یہ اس کی طاقت. تو اس نے دیکھا, تو اس نے ایک بتا لگایا کہ اب یہ میسیج ہے کیا ہے, کہ ایک اسپیشیز کی اگر چیٹیاں دنیا کے کسی کونے میں چلی جائیں, جب ملیں گی تو محبت سے ملیں گی, جھگڑیں گی نہیں. دوسرے اسپیسیز کو ساتھ آئیں گی تو ان کے ساتھ کبھی ہاتھ نہیں ملائیں گی, جھگڑیں گی. اب یہ تو میں کیا کروں, حدیث ہے, مولانا بیٹھے ہیں خدا ان کو سلامت رکھے, کیا کہا کہ ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی طینت سے پیدا ہوئے ہیں, سب ہماری بچی ہوئی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں, دنیا میں جہاں جائیں جیسا رنگ اختیار کر لیں, جب ملیں گے ہماری محبت میں ملیں گے, کبھی جھگڑیں گے نہیں. صلوات پڑھ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہاں, اور دشمن کتنے بھی ہو جائیں, کیا غیر کوئی ہوگا
کتنا ہی اچھا ہو اس سے دوستی، دوست کس کے ہوں گے؟ آل محمد کے ساتھ مل کے، تو سب یہ پیغام اس نے عجیب ٹیسٹ کیا، ٹیسٹ میرے پاس ہے، آپ دیکھیے ویڈیو سب میرے پاس ہیں، لیکن یہ پیغام تو یہ دیکھیے اس کو شعور دیا ہے کہ اپنے کو پہچان لیتی ہے. اب دیکھیے عجیب چیز ہے اس میں، بہت 50 نقطے ہیں جو عزاداری کے سلسلے میں نکال سکتا ہوں. وہ کیا ہے کہ دیکھیے ان کو چیٹی کو کیسے پہچانا؟ کوئی نے خوشبو تھی، کوئی چیز تھی جسے پہچان لیا، تو ہم بھی اپنوں کو پہچان لیں. پہچاننے کا واحد ذریعہ ہے محرم آتا ہے، ہر ایک پہچانا جاتا ہے. جیسے ہی محرم آتا ہے وزاداری کے فرش پہ آ گیا، اس کا مطلب ہمارا ہے اور ہمیں اسے قبول کر لینا ہے. کیوں قبول کرنا ہے؟ کیونکہ یہ ہمارے اس صنف آئے گا جس کی وجہ سے ہم سب آل محمد کے چاہنے والے کہلاتے ہیں. صلوات پڑھ دینا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ واقعہ سنیے، بالکل نیا واقعہ، پھر دو واقعے چھوٹے چھوٹے سنیے جی. سلیمان دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، سلیمان دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے. ہاں میں ویسے اکثر جاتا ہوں، آپ سے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں جتنی اسپیڈ سے پڑھتا ہوں نا تو وہاں جا کے پوچھتا ہوں کہ آپ فالو کر رہے ہیں کہ نہیں، کیونکہ آپ کو تو میری اسپیڈ کی عادت ہے. لیکن اب جتنی جگہ جاتا ہوں ان کو عادت پڑ گئی، کیوں مجھے عادت ہے کہ میں آدھا گھنٹے کی جو مجلس پڑھتا ہوں وہ تقریباً پھیلاؤں تو 1.5 گھنٹے کی ہوتی ہے. تو میں نے اسی لیے فاسٹ پڑھنا شروع کیا تاکہ جتنا میٹیریل ہو کم ٹائم میں زیادہ ڈیلیور ہو جائے. لیکن کبھی کبھی جو کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے ہیں تو میں سلو کر دیتا ہوں، کہ ہے تو اپنے کنٹرول میں ہی نا. صلوات پڑھ دیے اللہ. کیونکہ یہ ہے اسپیڈ سے ڈیلیور کرنا میسیج کو. بعض اوقات لوگ فالو کرتے ہیں، واپس نہیں، کیوں اسپیڈ ہے اس میں نا، اور خیر اللہ نے دی تو کبھی کبھی کام میں لے لیتے ہیں. تو بہت میسیج امپورٹنٹ میسیج. تو سلیمان بیٹھے ہوئے دریا کے کنارے، دیکھا کہ ایک چیٹی آئی، اس کے منہ میں ایک پر تھا. سنیے گا بہت بڑا میسیج ہے اس میں. چیٹی کے منہ میں ایک چھوٹا سا پتا تھا، دانا تھا. وہ جیسے دریا کے کنارے پہ آئی، فوراً ہی وہاں پر مینڈک بیٹھا ہوا تھا. شیخ صدوق نے لکھا ہے اس واقعہ. اس نے کھٹ سے جو ہے اپنے زبان کو باہر نکالا، چیٹی کو منہ میں لے لیا، لے کے پانی میں چلا گیا. جب پانی میں چلا گیا تو پانی میں جانے کے بعد وہ دریا میں گھومتا رہا. تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ باہر آیا، آنے کو اس نے پھر زبان کھولی، چیٹی کو باہر ڈال دیا. سلیمان نے چیٹی کو دیکھا، اور چیٹی کو دیکھنے کے بعد سلیمان نے اب اس سے کنورسیشن کیا کہ بھئی تو کہاں گئی تھی؟ بولے اللہ نے کام دیا تھا اس پہ گئی تھی. وہ تیرا دانا کہاں ہے؟ کہا وہی تو پہنچانے کے لیے کہا تھا. بولے کیا تیری داستان بتا. بولے میں اللہ کی طرف سے اس کی پیغامبر ہوں، اس کے ایک جاب کو کمپلیٹ کرنے کے لیے گئی تھی. اس دریا کے اندر پتھروں میں ایک چھوٹا سا کیڑا رہتا ہے، پتھروں میں ایک چھوٹا سا کیڑا رہتا ہے. اللہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں پانی کے تہ میں جو پتھر ہے اس میں جو کیڑا اس تک یہ غذا پہنچا دوں، کہ میں تو پانی میں سروائیو نہیں کرتی. لے اللہ نے دوسرا حکم مینڈک کو دیا، تو میں زمین سے وہ دانہ لائی. جیسے یہاں پر پہنچی دوسرا ٹرانسپورٹیشن مجھے ملا، مینڈک مجھے نیچے لے کے گیا، کیوں مینڈک پتھر میں جا نہیں سکتا ہے، میں ہی جا سکتی ہوں، اس لیے میں پتھر کے اندر گئی، دانہ وہاں پر پہنچا کر اب واپس آ رہی ہوں. میرا اپنا جاب مکمل کر دیا، دانہ میں نے پہنچا دیا، اب آ گیا. تو ٹاسک میں لگی ہوئی ہیں، یہ ٹاسک میں لگی ہوئی تھی اس لیے کر کے آئے ہوئے ہوں. اب اس میں میسیج ہے. میسیج کیا ہے؟ میسیج یہ ہے کہ جو اللہ اتنے سے کیڑے کو بالکل سمندر کی تہ کے اندر تاریکی اور گہرائی کے اندر جو بھوکا نہیں چھوڑتا، وہ ہاتھ پیر چلنے والے مسلمان کو کیسے چھوڑ دے گا؟ صلوات پڑھ دے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سلیمان کو اس نے پوری داستان بتائی کہ دیکھو میرا کام، یہ جاب دیا تھا، اللہ نے میرے کو جاب دیا، میں جاب پورا کر کے آ رہا ہوں. یعنی وہ پہچانتی ہے کہ کس کا حکم ہے، کیا حکم ہے، کس تک کیا پہنچانا ہے. اچانک جس کی سب سے بڑی خاصیت ہے وہ کیا سنیے، بہت ساری خاصیتیں یہاں آپ اتنے سے بیٹھے ہیں، ان کے لیے بھی ایک میسیج ہے، سن لیجیے. ابھی اس کا کمیونیکیشن جو اس پہ ریسرچ ہو رہی ہیں اس میں یار بہت اہم باتیں، اس میں جو ریسرچ ہو رہی ہے اس ریسرچ سے انسان خود اپنی لائف اسٹائل کو امپروو کر رہا ہے. اس کی جو ریسرچ ہے میں آپ کو بتاؤں، ہزاروں ڈاکٹرز نے اس پہ ریسرچ کی، بڑے بڑے سائنٹسٹ نے اس پہ ریسرچ کی ہے. آج بھی اس پہ ریسرچ کر رہا ہوں، ہر مرتبہ نئی چیز پاتے ہیں وہ. اس کی کالونی کی ڈیزائن، اس کا جو ہے کمیونیکیشن، اس کا جو ہے فوڈ ٹرانسپورٹیشن، عجیب چیز ہے. یہ فارمر بھی ہے، یہ ایگریکلچر بھی کرتی ہے. اس کی کتنی خصوصیت ہے ابھی سب تو نہیں بتا سکتا، لیکن ہاں بڑی عجیب داستان ہے اس چیٹی کی، جو اللہ نے اس لیے تو پورا سورہ نمل رکھا، چھوٹا نہیں رکھا. بڑی عجیب داستان. تو اس میں جو کمیونیکیشن بڑھائی کہ جیسے ہی کہیں اس کو کھانے کا پتہ لگتا ہے امیجیٹلی یہ انفارم کرتی ہے اپنی چیٹیوں کو، پوری کالونی کو انفارم کرتی ہے. انفارم کرنے کے بعد اب کوئی رکتا نہیں ہے اٹیک.
لانے کے اندر فوراً لگ جاتے ہیں. اتنا پاورفل کمیونیکیشن. پہلا فوڈ کا پتہ لگانا, فوڈ پتہ لگاتے انفارمیشن پہنچنا, انفارمیشن پہنچتی اب رکنے کا کوئی چانس نہیں ہے, اسے چیٹی کہتے ہیں. ہمارے یہاں کیا ہے, ای میل پہ ای میل جاتی ہے, عالم پہ عالم کا تصویر بچاتے ہیں, پھر بھی 60-70 آتے ہیں. صلوات پڑھ دیجیے. اللہ جس کو ابھی چیٹی سے کمیونیکیشن ہے نا, یہ کمیونیکیشن ہے زنگرام کی, جس کمیونیکیشن کو چیٹی نے کیا ہے. لیکن داستان یہاں پر اس آیت میں جو سب سے بڑی داستان لکھی وہ سن لیجیے بس چند لمحے آپ کی زحمت کو. اور عجیب اس میں داستان, یہ کمیونیکیشن وہ کبھی رکتی نہیں. ایک بار پتہ لگ جائے کہ فوڈ کہاں ہے پھر وہ پہنچ ہی جاتی ہے. ہمیں پتہ لگ جائے روحانی فوڈ کہاں مل رہا ہے. ویسے خالی محرم میں بڑھتا ہے بھائی, ہمیشہ تو بڑھتا بھی نہیں ہے. صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی محمد و آل محمد. سیزنل فوڈ ہوتا ہے, یہ ہمیشہ تھوڑی ملتا ہے. عابد گراہ میں ہمیشہ تھوڑی آتے ہیں. دوسرے آپ مولانا جو ہمارے پاس اتنے دن پڑھ رہے تھے روزانہ تھوڑی آتے ہیں, یہ کبھی کبھی آتے ہیں. جب آتے ہیں تو فوڈ ہے آپ کی روح کے لیے. جیسے انفارمیشن ملے سب کام چھوڑ کے آ جانا چاہیے, ورنہ اللہ کہے گا یہ چیٹی ہے, یہ تم ہو. صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی محمد و آل محمد. ہے نا, یہ روحانی غذا ہے ہمارے لیے جس کو ہمیں حاصل. تو بہرحال سلیمان سے گفتگو ہوئی تو سلیمان نے 12 ہاتھ پہ لیا, اس سے گفتگو ہوئی, وہ پوری داستان ہے. لیکن یہی بڑے بڑے علماء نے اس واقعے کو بھی پڑھا ہے. وہ کیا ہے کہ یہ وادی النمل کے بارے میں جو ڈسکشنز ہیں, ان ڈسکشن میں ایک یہ بھی علماء نے تفسیر میں لکھا ہے کہ اس کا جو ہے وہ 3 مقام اس کے لکھے ہیں, جس میں زیادہ تر اہتمام جو ہے وہ سیریا کے پاس کی جگہ پر ہے. کہتے ہیں اب زمانہ بدل گیا ہے, وادی النمل وہاں پر لکھا ہے. تو وہ جو جگہ لکھی ہے, کہتے ہیں ایک مرتبہ سلیمان کا لشکر وہاں سے گزرا تھا. زمانہ اوراق پلٹتا رہا. اب ایک زمانہ آیا کہ جب مولائے کائنات کا لشکر گزرنے لگا. کس کا لشکر گزرنے لگا؟ مولائے کائنات کا لشکر گزرنے لگا. جب مولائے کائنات کا لشکر گزرنے لگا تو چینٹیوں کا سردار پھر وہاں پر موجود تھا. اس نے کیا کہا؟ وہاں کہا تو ادخلوا مساکنکم, یہاں کا اخرجوا مساکنکم. یہاں کا کہا کہ او چیٹیوں آج اپنے اپنے بلوں سے باہر آ جاؤ, آپ اپنے اپنے جو ہے کالونی سے باہر آ جاؤ. کیوں؟ کیونکہ کل وہ جا رہا تھا کہ جس کے کچل دینے کا خطرہ تھا, آج وہ عادل امام جا رہا ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. ایسا پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ سلیمان کو پہچانا چیٹی نے, علی ابن ابی طالب کو پہچانا چیٹی نے. پہچاننے کے بعد کیا کہا؟ صرف خالی پہچانا نہیں بلکہ ایک صفت بتائی. صفت کیا ہے؟ کہ اس کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اب جانے کی سب سے بڑی منزل بتا دی. کیا بتایا؟ کہ یہ جو حشرات الارض ہیں خدا کو بھی پہچانتے ہیں, رسول خدا کو بھی پہچانتے ہیں, ولی خدا کو بھی پہچانتے ہیں. اب انسان ذرا شعور کے ناخن لائے. وہ کیا ہے کہ چیٹی نے پہچان لیا کہ رسول کا جانشین کون ہے. مسلمان آج تک بحث کر رہا ہے کہ سقیفہ سے لے یا غدیر سے لے. صلوات پڑھ دے جائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد حیدری علی. بس یہ آپ کی زحمتوں میں ختم. ڈسکشن بہت ہے اس میں, بڑے واقعات ہیں جو واقعات بتاتے ہیں. خدا نے اس کو بڑا شعور دیا ہے, بہت شعور والا ہے. کس طرح سے اپنے غذا کو جمع کرتی ہے, کس طرح سے اس کو ڈیولپ کرتی ہے, خالی جمع نہیں کرتی. کس طرح ایک چیٹی کے ماتحت پوری کالونی بسی ہوتی ہے. بڑا عجیب عجیب اس کی داستان ہے. اتنی ریسرچ اس پہ ہوئی ہیں. میں نے بھی دیکھا, کہتے ہیں کم سے کم 80 ٹن, کم نہیں ہوتا ابھی ایک سائنسدان نہیں ہے, بھی 80 ٹن سیمنٹ جو ہے ڈالا ہے ارجنٹائنا سے, جب اس نے صرف اس ریسرچ کے لیے کہ اس نے اپنا جو کالونی بسائی ہے اس کو پریزرو کرنے, اس کو دیکھنے کے لیے کیسے بسائی ہے. تو زمین میں بناتی ہے, تو جب زمین میں بناتی ہے تو اس کے 80 ٹن سیمنٹ ڈالا اس نے, تب جا کے وہ کالونی وہ فل ہوا, وہ گڈھا جس میں اس نے کالونی بنائی تھی. اور اس کے بعد پھر اس کو کم سے کم ان کو 2 ہفتے لگے کھدائی کرنے میں کہ دیکھیں کہ کالونی کا اسٹرکچر کیا ہے. تو کہتے ہیں بالکل ایک بہت ہی جیتا جاگتا شہر کی طرح ہے. اس میں جو سب سے زیادہ حیرت انگیز بات انہیں نظر آئی وہ کیا ہے, انسان کو ابھی تک یہ شعور نہیں ہے کہ شارٹیسٹ راستہ کیسے بنائے, کیوں راستے میں لوگوں گھر آ جاتے ہیں. یہ فریلی بناتی ہے, شارٹیسٹ راستہ بناتی ہے, شارٹیسٹ راستہ بناتی ہے اپنے فوڈ ٹرانسپورٹیشن کے لیے. یہ شعور اس کو دے.
تو لوگ سیکھ رہے ہیں کہ اس کے ٹرانسپورٹیشن سے کیسے فائدہ ہو رہا ہے. ایک سائنٹسٹ نے تو حد ہی کر دیا, عجیب چیز لکھی, بولے اس کی کمیونیکیشن سے ہم یہ پتہ لگا رہے ہیں کہ ہمیں کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ کیسے کمیونیکیٹ کرتی ہے تو ہم اسپیس میں جو ہماری سیٹلائٹس لگی ہوئی ہیں ہم ان کے اسٹرکچر کو بدلیں گے تاکہ ان میں کمیونیکیشن بیٹر ہو سکے. یعنی چیٹی بتا رہی ہے کہ انسان کو کیسے کیا کرنا چاہیے. صلوات پڑھ دیں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس پورا سورہ نمل ہے بھائی, اللہ نے ایسے ہی نہیں رکھ دیا, اسی لیے رکھا کہ شاید ہم 1400 سال بعد بیٹھ کر سوچیں, پتہ لگ جائے کہ چیٹی کیا چیز ہے. اس میں خدا نے کیا عظمت عطا کی ہے. یہ ہے بس, آپ کی زحمت کو میں نے ختم کر دیا. بڑی عجیب داستان ہے اس کی, اور اس کی داستانوں میں جو ہے کہ اس کو کیا اسمیلنگ پاور دی ہے اللہ نے, کہاں سے سن لیتی. وہ آئے تھے میرے پاس, پیس کنٹرول والا جاتا, وہ بتایا تھا کہ مولانا 1 کلومیٹر دور سے بھی پتہ لگا لیتی کہ کام کا کھانا رکھا ہے. آپ تو یہی سوچتے ہیں کہ اندر رکھ دیا باہر نہیں ہے. آپ جائیں اس پہ ہمیشہ کوشش کرتے رہتے ہیں باندھ دیں, سلوات بندی وہ باندھ رکھا ہے ویسے کافی نہیں ہے, لیکن بڑی اسمارٹ ہے, کلومیٹر دور سے پتہ لگا لیتی کہاں پڑا ہے اور پہنچ جاتی ہے. اور ٹرین اس کی اتنی پاورفل ہے, کیا عجیب انداز ہیں اس کے, کیسے لے کے جاتی ہے, سیکریفائز اس کا کیا ہے, راستہ کیسے بناتی ہے, راستوں میں جو اگر مشکلات آتی ہے اس کو کیسے آئیڈینٹیفائی کرتی ہے. اور ایک لمحے کی ان میں جو سب سے بڑی جو ابھی تک سائنٹسٹ پتہ نہیں لگا پائیں, ان کا کمیونیکیشن 1 by 1 نہیں ہوتا. یہ عجیب چیز ہے, ہول کالونی کے ساتھ سائملٹیسلی کنٹینیوسلی ان کا جو ہے کنورسیشن چلتا ہے. یہ عجیب چیز بتائیے. ہاں, یہ سب ان کا ایسا جو ہے وہ نیٹ ورک ہے کہ انسان اسے بنا نہیں سکتا, اور جتنی بڑی کالونی ہے تو اتنا بڑا نیٹ ورک بھی بڑھ جاتا ہے. اب کیا ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, وہ ابھی سائنس کوشش کر رہے ہیں, انشاءاللہ کل اور پتہ لگے گا تو اور بتائیں گے. ابھی تک انشاءاللہ یہیں پہ اس بات کو روکتے ہیں کہ اس میں بہت پیغام آتے ہیں, لیکن بس یہی کہ اللہ کی اس چھوٹی سی مخلوق سے اللہ کا پتہ لگتا ہے, یہ اللہ کو پہچانتی ہے. ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم بھی اس خدا کو پہچانیں. جس مقصد سے اس کو خلق کیا اس مقصد میں لگی ہوئی, اپنے مقصد کو اس نے بدلا نہیں ہے. جانے گا اس مقصد کو اس نے بدلا نہیں ہے. جو پوائنٹس یاد رکھنے میں کیا ہے, اللہ کو پہچاننا, رسول اللہ کو پہچاننا, ولی اللہ کو پہچاننا, ان کی خدمت میں لگنا, ان کے احترام کو کرنا. اس کے بعد کیا ہے, آپس میں پیار و محبت سے رہنا, ایک دوسرے کی مدد کرنا, دشمن سے ہاتھ نہیں ملانا. اس کے بعد کیا ہے, جو سب سے بڑا پیغام کیا ہے جو اس کے اندر یہ تھا زانا گرامی, کہ یہ چیٹی جو ہے وہ جتنی بھی بڑی کالونی بن جائے ہمیشہ آپس میں کمیونیکیٹ کرتی رہتی ہے. اس کے بعد اس کی جو سب سے بڑی مثال کیا ہے کہ یہ جب بھی سے پتہ چل جائے کہیں میرے لیے فائدے کی چیز ہے تو گھر پہ بیٹھتی نہیں, فوراً ہی چلی جاتی ہے. صلوات پڑھ دیجیے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ کمیونیکیشن ہے اس کا جو ہمیشہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. اسی لیے سلیمان کے ہاتھ پہ بھی گئی, سلیمان سے محو گفتگو بھی ہوئی, سلیمان نے سے گفتگو بھی کی. اب اس کی بڑی بڑی داستان ہے, اس میں بڑے ڈسکشنز ہیں, بس انشاءاللہ پھر کبھی. گفتگو بھی کی, اور گفتگو اس کی عجیب تھی. علماء نے ایک گفتگو کو بھی لکھا ہے, اس سے کہا کہ بھائی یہ بتا, اچھا اس میں ایک عجیب چیز ہے کہ یہ سلیمان کو جو کنورسیشن ہوا ہے, کنورسیشن اور لکھا ہوا ہے. سلیمان نے ہاتھ پہ لے کر اس سے پوچھا کہ چیٹی بتا کہ تو اپنی جو ہے تمام کالونی کے لوگوں کو کیوں بھیج رہی تھی اندر, تیرے کو یہ شک ہے کہ میں عادل رسول ہوتے ہوئے بھی تو اس کو کچل دوں گا. ان کا آپ پہ شک نہیں ہے, لیکن آپ کے ساتھ جو آ رہے ہیں نا ان کو کچھ پتہ نہیں ہے. چیٹی پہچانتی کہ رسول اور ہوتا ہے, صحابی اور ہوتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ آپ کی وجہ سے نہیں کہا, ان کی وجہ سے کہا, ان کو اتنی عقل نہیں ہے, آپ کو تو ہے. تو ان دونوں میں ڈفرینس ہے, مسلمان نہیں کر پاتا لیکن رسول چیٹی نے کر لیا. اب اس نے عجیب کہا کہ نہیں پھر بھی تو مجھے بتا, پھر بھی تو حکم کیوں دیا واپس جانا, تو اس نے جو جواب دیا, عجیب شخص, اس کو بھی لکھا ہے, جواب دیا. یہ جواب یاد رکھنے کا, یہ ہے تبرک, اس کو لے کے جانا. میں نے کہا نا جب آپ آتے ہیں یہاں پر تو ایک میڈیسن آپ کو دی جاتی ہے روح کی, وہ آپ کے ساتھ جانی چاہیے, اگر نہیں گئی تو پھر فائدہ نہیں. یہ میڈیسن ہے جو آپ کو ساتھ لے کے جانی ہے. تو اس نے کیا کہا کہ اس لیے میں اندر لے گئی کہ سلیمان اللہ نے تم کو بہت بڑا جو ہے وہ لشکر و حکومت و جاہ و حشم دیا ہے, تم کو اللہ نے بہت بڑا ملک دیا, اس کا اقتدار دیا ہے. تو تمہارا جاہ و حشم دیکھ کر یہ چرند و پرند, حیوان و انسان, جن و انس سب تمہاری خدمت میں لگے ہوئے ہیں. اتنا بڑی تمہاری جو ہے وہ سلطنت ہے. چیٹیاں ہماری چھوٹی سی ہیں, باہر آ کے تم کو دیکھیں گی تو ناشکری نہ ہو جائیں, اس لیے اندر بھیج رہی تھی کہ تم اندر جاؤ, اس کو نہ دیکھو. جاؤ حشم کو دیکھ کر تم ناشکرا نہ ہو جانا, تمہیں جو دیا وہ تمہارے لائق کافی ہے, اس کو جی دیا اس کو لائق کافی ہے. اس لیے ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا, اوپر والے کو دیکھو گے تو شکر کرنا بھول جاؤ گے. صلوات پڑھ دیں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
یہ پیغام کا اس لیے بھیجا تھا، اس لیے کہ ان کو ایک میسیج یہ بھی تھا امر معروف نہی عن المنکر کا، کہ آپ کے جاؤ حشم سے ان کو بچانا چاہتی تھی. لیکن میں کہوں گا پھر اب کیا، جب مولا کائنات گزرے تب کیوں باہر بلایا؟ تاکہ اس لیے دیکھ لوں کہ اتنا بڑا جاؤ حشم رکھتے ہوئے بھی سوکھی روٹی جو کھاتا ہو، سادہ لباس جو پہنتا ہو، اس کو دیکھ کر انسان کو صبر آئے گا، کبھی انسان شکر کرنا نہ بھولے گا. یہ داستان ہے. ذرا بس آپ کی زحمت کو ختم کر جائیں. صبر کی منزل یہاں تک لانا تھا. انشاءاللہ یہ پیغامات آپ کے ذہن میں باقی رہیں اور یہ پیغامات انشاءاللہ آپ آگے کنوے کریں. لیکن یاد رکھیے کہ جو کام آپ کرتے ہیں یہ بھی کم نہیں ہے ذرا، کیونکہ یہ پیغام جو آپ نشر کرتے ہیں، اس پیغام کو نشر کرنے کا ذمہ امام زین العابدین اور جناب زینب نے اٹھایا ہے. یہ چھوٹا پیغام نہیں ہے ذرا، کہ اگر یہ پیغام کربلا دنیا میں نشر نہ ہوتا تو حیات کو دوام ہی نہ ملتا. آج اگر حیات کو دوام ملا ہوا ہے کیونکہ کربلا کی داستان ابھی باقی ہے. حسین کی شہادت کا پیغام پہنچانے والے کائنات میں پھیل رہے ہیں اور مظلومیت حسین کی داستان کو پہنچا رہے ہیں. آج شب جمعہ ہے زینب، اس شب جمعہ کی ہی داستان پہ اپنی بات کو اتفاق کروں. کہتے ہیں یہ 10واں بھی ہے امام کا شب جو ہے وہ 19 محرم ہے آج. اسی لیے یہ کارواں جب کربلا سے چلا تھا تو کوفہ آیا تھا. کوفہ کے داستانوں میں چند چیزیں لکھی ہیں ذرا، کہ جب یہ کارواں کوفہ میں داخل ہوا تو جیسے یہ کارواں کوفہ میں داخل ہو رہا تھا، ایک مرتبہ امام زین العابدین کو سلام کرنے کی آواز آئی. جیسے سلام کی آواز امام زین العابدین کے کانوں میں گونجی، امام نے سر کو اٹھایا کہ توقو زنجیر پہنانے والے کون ہیں کہ جو سلام کر رہے ہیں، کیونکہ سلام کرنے والے تو سب پیچھے چھوٹ گئے، وہ تو کربلا کے دامن میں جو ہے سو گئے. ویسے عالم میں دیکھا، جب سر کو اٹھایا تو کیا دیکھا کہ دروازے کوفہ پہ سر ٹنگا ہوا ہے. چچا مسلم نقیل کا اس سے آواز آ رہی ہے کہ السلام علیکہ یا زین العابدین. جیسے اسلام کا جو ہے وہ جواب امام نے دیا، بس ساتھی کارواں کے اندر ارے مسلم کی زوجہ بھی تھی، اپنے والی و وارث کا سر دیکھا. ارے دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ یہ تو جان گئی کہ میرے والی و وارث کے ساتھ کیا سلوک ہوا، لیکن لبوں پر ایک سوال آیا کہ اے مسلم ہمیں پتہ چل گیا آپ جام شہادت نوش کر کے اس دنیا سے چلے گئے، لیکن آپ میرے دو ننھے بچوں کو لے کر آئے تھے، کچھ ان کا پتہ بتا دیجئے کہ وہ کہاں ہیں. شاید سر مسلم سے آواز آئی ہو، اے زوجان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تمہارے ننھے بچے بھی صرف کوفہ تک میرے ساتھ نہیں بلکہ جنت کے سفر پہ میرے ساتھ ہیں. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے. یہی بچے ہوئے ننھے بچے جب کوفہ کے زندان میں قید تھے، روایت نے لکھا ہے کہ ننھے بچے جب سانس لینے میں دقت ہوتی ہے تو دروازے زندان پہ آ جاتے تھے. دیکھا ایک شخص کا وہاں سے گزر ہو رہا ہے، چاند سے چمکتے ہوئے چہروں کو دیکھا، کہا تم ہمیں یتیم لگتے ہو. کہاں شیخ، کیا تیرے رسول نے تجھے نہیں بتایا کہ یتیموں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں؟ وہ شخص فوراً اپنے گھر گیا، جانے کے بعد اپنی زوجہ سے کہا اے زوجہ تو ہمیشہ شب جمعہ میں ارے کھانا بناتی ہے، یتیموں غریبوں میں بانٹتی ہے. آج میں نے ایسے یتیم دیکھے جیسے پہلے کبھی نہیں دیکھے. ارے تو آج کھانا کسی اور کو نہ بانٹنا، میرے ساتھ لے کر چلنا. بس شب جمعہ آئی، اس نے کھانا بنایا لے کر آئی. آنے کے بعد اس نے کھانا جیسے ہی زندان کے دروازے پہ آئی، زندان بان سے ارے جس طرح بھی اجازت لی اندر داخل ہوئی. آنے کے بعد دیکھا ایک جوان ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں بیڑیاں، سر کو جھکائے بیٹھا ہے. کھانا جیسے آگے بڑھانا چاہو، امام نے اشارہ کر دیا وہاں میری پھوپھی زینب ہے اس کے پاس لے جاؤ. ارے جیسے ہی ارے کھانا لے کر ان کے پاس گئی، کبھی بھی میں کھانا لائی ہوں، آپ کے بچے بہت بھوکے اور پیاسے لگتے ہیں، انہیں کھلا دیجئے. بس زینب نے کہا بی بی ارے جب تک یہ نہ بتاؤ کہ کھانا کیسا ہے ہم نہیں کھلا سکتے،
کیونکہ ہم سادات ہیں، ہم پہ صدقہ حرام ہے۔ اس بی بی نے کہا اے بی بی سے صدقہ نہ کہو، یہ نظر ہے۔ کہا کیسی نظر ہے؟ کہا بی بی میں بہت چھوٹی سی بچی تھی، اکثر بیمار رہتی تھی۔ ایک دن میرا بابا مجھے لے کر رسول خدا کے پاس آیا، رسول خدا سے کہا کہ اس بچی کے لیے دعا کر دے، بہت بیمار رہتی ہے۔ رسول کی آغوش میں ننھا شہزادہ حسین بیٹھا تھا۔ رسول نے کہا حسین اس کے لیے دعا کر دو۔ ارے حسین علیہ السلام نے میرے لیے دعا کی، اس وقت سے آج تک میں کبھی بیمار نہیں ہوئی۔ ارے میرا ایک وطیرہ ہے کہ میں ہر شب جمعہ حسین کی سلامتی کے لیے نظر دلاتی ہوں۔ ارے یہ نظر امام حسین ہے جو لائی ہوں۔ میں زینب سے اب نہ رہ گیا، چہرے کو اٹھایا، کہے بی بی اب اس نظر کو بڑھا دو۔ ارے میری آغوش میں یتیم حسین ہے، وہ حسین کے فرزند امام زین العابدین، تمہارا آقا کربلا میں بھوکا پیاسا مارا گیا۔ یہ حسین کے یتیم بچے ہیں جو کوفہ و شام میں زندہ۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین، یا حسین، حسین یا حسین۔ کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو پانی بہا خو بہا عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، کالے کپڑوں میں سب قافلہ ہے، یا الہی یہ کیسا سفر ہے، کالے کپڑوں میں سب قافلہ ہے، یا الہی یہ کیسا سفر ہے، ایک بہن ننگے سر جا رہی ہے، اس کے بائی کا نیزے پہ سر ہے، کالے کپڑوں میں سب قافلہ ہے، یا الہی یہ کیسا سفر ہے، ارے پوچھتا تھا جو رستے میں کوئی، پوچھتا تھا جو رستے میں کوئی، خطبہ پڑھ کے بتاتی تھی زینب